اس بات کو ایک اور حدیث سے پروف کر لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن نافع ان رجلا اتصل الى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله قال ابن عمر وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال. رواه الترمذي في كتاب الادب. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف کتاب الادب کے اندر یہ روایت اسی طریقے سے لائے. راوی حضرت نافع. جانتے ہیں سب سے بہترین پانی مانگا تو میرا منہ کیا دے گا؟ آپ پلاتے رہو ایسے کروں تو پانی دے دیا کرو. نافع ایسے جیسے ہوتا ہے یروی المزنی عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام مزنی روایت کرتے اپنے استاد امام مالک امام شافعی سے. امام شافعی روایت کرتے اپنے استاد امام مالک سے. امام مالک روایت کرتے اپنے استاد امام نافع سے. امام نافع روایت کرتے اپنے استاد مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر سے. یہ سند ہوتی ہے جی, اور یہ سند منقطع نہیں ہے, متصل ہے. ہر ایک راوی اپنے استاد سے روایت کر رہا ہے. یہاں دیکھیے آپ, یہاں حضرت نافع یہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کے, مشہور صحابی, ان سے یہ روایت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور کچھ لوگ بھی وہاں تھے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس تھی. اچانک ایک آدمی کو چھینکا ہے اس کو, تو کہنے لگا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فوراً ڈانٹ دیا. قال ابن عمر وانا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, میں بھی بولتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ ولیس ہکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن چھینک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا نہیں سکھائی ہے الحمدللہ والسلام علی, یہ جو تو نے بڑھایا ہے نا والسلام علی رسول اللہ, یہ چھینک کے موقع پر نہیں ہے. علمنا نقول الحمدللہ علی کل حال, صرف الحمدللہ پڑھنا ہے. یہ تو نے السلام علی رسول اللہ کا جو جملہ بڑھایا ہے یہ نبی سے ثابت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس مقام کے لیے جتنی دعا بتائی گئی, جس کیفیت کے ساتھ, اسی کیفیت کے ساتھ آدمی کو وہ دعا پڑھنی ہے. آج پوچھا جاتا ہے یہ جھنڈا آپ کیوں کر رہے ہیں, یہ کھچڑا آپ کیوں کر رہے ہیں, یہ فلاں چیز آپ کیوں کر رہے ہیں, فلاں چیز. کھچڑے کو, علم, جھنڈے کو ہم فرض نہیں مانتے, پھر کیا ہے؟ واجب ہے, واجب نہیں مانتے. سنت ہے, سنت نہیں مانتے. مستحب ہے, مستحب نہیں مانتے. پھر بھئی یہ واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے, مستحب نہیں ہے, سنت نہیں ہے, پھر کیوں کر رہے؟ عقیدت میں کرتے. یہ عقیدت کیا ہے مجھے کوئی سمجھا دے. اس کا مطلب یہ کہ عقیدت کہتے ہیں حد درجہ محبت کو, حد درجہ محبت کو. کیا بات کہاں تک جا رہی ہے؟ بات صحابہ تک جا رہی ہے. بتائیے ہر صحابی جس نے اپنا تن من دھن اپنے عزت تک رسول کے نقش کفے پا کے گرو رکھ دیا, گروی رکھ دیا, اور محبت کی انتہا جس کی تعریف الحمد سے لے کر کے والناس کی سین تک پورے قرآن کے اندر بھری پڑی ہے, انہیں یہ عقیدت سمجھ میں نہیں آئی. عقیدت میں کر رہے ہیں. ذرا عقیدت کا مطلب تو بتاؤ مجھے. جو چیز فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, سنت نہیں, مستحب, عقیدت میں کر رہے ہیں. یہ عقیدت کا مطلب ذرا مجھے سمجھا دیجئے. یہ عقیدت کیا صحابہ کرام نے نہیں سمجھی؟ عقیدت کہتے ہیں محبت کی انتہا کو. تم ایسا کر رہے ہو, کیا یہ محبت صحابہ کرام کے پاس نہیں تھی؟ انہوں نے کیوں ایسا نہیں کیا؟ یہ چیزیں جو تم کر رہے ہو صحابہ کرام نے نہیں کیا, کیا ان کے پاس عقیدت نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس محبت نہیں تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ صحابہ کو گالی دینا اس سے بڑی توہین صحابہ کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہ انہیں عقیدت کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا, انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی, انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت نہیں تھی. میں پوچھتا ہوں, واجب نہیں, فرض نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں, عقیدت میں کر رہے ہیں. عقیدت میں کوئی چیز جائز ہو جاتی ہے کیا رسول کے تئیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے سے؟